یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، اس طبقے میں ہے یا دوسرے طبقے میں۔ ہر بندہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے اور گریبان میں جائے۔ تیسرا شخص وہ ہے، یہ تو دو طبقوں کا، دو گروہوں کا ذکر ہو گیا۔ تیسرا گروہ جس نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تلاوت بھی کی، جو اس کے حقوق تھے پورے کیے، لیکن آج وہ محروم رہے اجرت سے۔ سب سے بد نصیب یہ شخص ہے۔ کیوں؟ ایک نے روزے نہیں رکھے، عیش و عشرت تو کی، دنیا کی چاہتے لذتیں حاصل کی، اور دوسرا وہ شخص جو سارا دن منہ باندھ کے بیٹھا رہا، مجھے روزہ ہے، ساری رات جاگتا رہا، تلاوت قیام کیا، تلاوت کی، ذکر و اذکار میں مصروف رہا، حتیٰ کہ اعتکاف بیٹھا، صدقۃ الفطر ادا کی۔ یعنی کوئی نیکی جو ماہ رمضان میں کرنے والی تھی اس نے چھوڑی نہیں، لیکن آج محروم۔ جس کے پاس نہ ہو وہ اتنا محروم نہیں ہوتا، جسے دے کے چھین لیا جائے وہ سب سے زیادہ محروم، یا جس نے محنت کی ہو۔ اب آئیے تلاش کریں وہ شخص کون؟ اس کے لیے عید والے دن کچھ بھی نہیں، اجرت نہیں ہے، معاوضہ نہیں ہے، انعام نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، اعمال کی قبولیت نہیں۔ وہ اپنے گریبان میں جان کے سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صحابہ کرام میں بیٹھے تھے، میں نے آپ سے دو سوال کی۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل کون سا؟ سب سے زیادہ۔ افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیت کو اور حدیث کو اس انداز میں لیتے ہی نہیں ہیں جس انداز میں صحابہ کرام لیتے۔ ہم صرف سنتے ہیں وقت گزارنے کے لیے کہ جتنے منٹس خطبہ ہونا ہے ہم نے بیٹھنا ہے، مجبوری۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خطبہ اگر نہ سنا جائے تو عید کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ عید کا حصہ ہے، اس لیے بہت سارے بچے ایسے تھے جو یقیناً آپ کے ہی تھے، وہ باہر گئے، آپ ان کو سمجھا کے نہیں لائے کہ خطبہ سن کے اٹھنا ہے، یہ نماز کا حصہ۔ اگر آپ نہیں سمجھائیں گے تو پھر انہیں کون سمجھائے؟ بچوں کو نصیحت کریں، سمجھائیں کہ خطبہ سننا ہے، آپ یہ نماز عید کا حصہ ہے، بلکہ اس خطبہ کے اخیر میں جو دعا ہوتی ہے وہ دعا بھی اس کا حصہ ہے۔ کیا فرمایا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن عورتوں کے پاس چادر نہیں ہے، برقع نہیں ہے، چادر نہیں ہے، وہ اپنی سہیلی کی چادر پہ چھپ کے لپٹ کے آ جائیں، کہیں دعا سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ عورتیں جو ان دنوں میں ناپاک ہیں، اپنے ایام میں نماز نہیں پڑھنی، وہ بھی آ جائیں، کیونکہ یہ دعا تو سال بعد دوبارہ موقع ہوگا، وہ اس سے محروم نہ ہو جائے۔ جب ان عورتوں کو دعا کے لیے بلا لیا گیا ہے کہ وہ آ جائیں، دعا میں شریک ہو جائیں، خطبہ سنیں، دعا میں شامل ہوں، نماز سے الگ رہیں، نماز نہ پڑھیں، تو بھلا خطبہ سننے کے بعد اٹھنے کی اجازت کہاں ہو؟ گھر جانے کی اجازت کہاں ہو؟ یہ افراتفری، یہ جلد بازی ہمیں کھا گئی ہے، لے گئی ہے دین سے، مسجد سے، دین سے، شریعت سے دور۔ یہ موبائل کا چسکا جو ہے یہ ہمیں پڑ گیا ہے، یہ بیٹھنے نہیں دیتا، یہ سکون نہیں آنے دیتا مسجد۔ تو آئیے غور فرمائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے ناپسندیدہ عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ اسی انداز سے لے جس سے صحابہ لیتے تھے حدیث کو کہ یہ حدیث ہے اور ہم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا میرے قتادہ صحابی، جی یا رسول اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ عمل شرک ہے۔ یا رسول اللہ پھر؟ آپ نے فرمایا شرک کے بعد اس رب کی زمین پہ
مشرک کے بعد رب کی زمین پہ سب سے برا وہ انسان ہے جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ کے بیٹھا. یہ دوسرے نمبر کا بدترین انسان، یہ دوسرے نمبر کا بد نصیب انسان ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا تھا سیدنا میمون رحمہ اللہ کو نصیحت کرتے ہوئے، فرمایا تھا اے میمون میں تجھے نصیحت کرتا ہوں. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی نصیحت ہے، جنہیں ثانی عمر کہا جاتا ہے، جو تقوی کے امام تھے، شیعہ امام عادل تھے. ان کی بات سن لیں. آپ فرماتے ہیں میمون میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، کسی غیر عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کر. کیا معنی؟ علیحدگی میں نہ سفر کرنا، نہ علیحدگی میں اس کے پاس بیٹھنا، اور اسی میں شامل ہے فون پہ اس کے ساتھ گفتگو کر. فرمایا کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں، خلوت میں، اکیلے میں غیر عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرنا، چاہے تمہاری نیت اسے قرآن سنانے کی ہی ہو. آپ اندازہ کریں نیت کیا ہے؟ قرآن سنانے کی. فرمایا قرآن سنانے کے لیے بھی عورت کے پاس علیحدہ نہ بیٹھنا. قرآن سنانے کے لیے، گانا نہیں، فحاشی نہیں، بے حیائی نہیں، اور باتیں نہیں، اس سے گپ شپ نہیں، قرآن سنانے کے لیے بھی اس سے علیحدہ نہ بیٹھ. اور دوسری نصیحت آپ نے فرمایا اے میمون، کسی ایسے شخص کے ساتھ مصافحہ نہ کرنا، کسی ایسے شخص کے ساتھ تعلق نہ رکھنا، کسی ایسے شخص کے ساتھ محبت نہ رکھنا جو اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک نہ کرتا ہو، اس لیے کہ رب کی زمین پر وہ لعنتی انسان ہے. وہ اس لائق نہیں ہے اس سے سلام لیا جائے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے مصافحہ کیا جائے، کیونکہ مصافحہ سلامتی کی دعا ہوتی ہے اور وہ شخص لعنتی ہوتا ہے، وہ تو لعنت کا مستحق. فرماتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے، ایک تو وہ لعنت کا مستحق ہے، اور دوسرا جو اپنے خونی رشتوں سے تعلق توڑ کے بیٹھا ہے وہ تیرا وفادار کیسے ہو؟ جس سے اپنے رشتہ دار تنگ ہیں، جس سے اپنے خونی رشتہ دار دور ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان کا گلہ، ان کی غیبت وہ تمہیں سناتا ہے. جو اپنے خون کا حیا نہیں کرتا وہ تمہارا کیسے حیا کرے گا؟ جو اپنے خون کی عزت کا خیال نہیں رکھتا وہ تیری عزت کرے. قرآن پاک میں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. برا گھر ہے ان لوگوں کے لیے، لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں، اور یہ لعنت رب نے خود قرآن میں کی ہے. کوئی گنجائش رہ گئی؟ قرآن میں اللہ کے ہاں وہ شخص لعنتی ہے اور اس کے لیے برا گھر ہے. کس کے لیے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اللہ نے رشتہ ملانے کا حکم دیا، وہ توڑ کے بیٹھا ہے. یہ اس رب کی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین پہ افراتفری، فساد، لڑائی جھگڑے کی بنیاد رکھتے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں لعنتی شخص اور اس کے لیے برا گھر. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. فرمایا اگر تمہیں زمین میں اللہ اختیار دے، مال دے، عزت دے، اقتدار دے، تو تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتہ داروں سے تعلق توڑ لو. ہمیں کھا گیا ہے یہ اقتدار، ہمیں کھا گیا ہے یہ پیسہ، چوتھراٹ. رشتہ دار غریب ہے، رشتہ دار مسکین ہے، وہ عام ہے، ہم اونچے عہدے پر ہیں، منصب ہے، مال ہے، کوٹھی ہے، گاڑی ہے، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ آئیں گے تب بھی کچھ چیز لے کے جائیں گے، جانا پڑے گا تو انہیں کچھ چیز دینا پڑے گی. وہ غریب ہیں اس لیے توڑتے ہو. اللہ فرماتا ہے کہ تم میں حاکم بنایا جائے، مال دیا جائے، اقتدار دیا جائے، تو تم رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتے ہو.
یاد رکھو اولئک الذین لعنہم اللہ، جو غربت کی وجہ سے، سادگی کی وجہ سے، دیہاتی ہونے کی وجہ سے، سادگی کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، فَعَصَمَّهُمْ وَعَامَا أَبْصَارَهُمْ، یہ رشد کے لائق نہیں، یہ ہدایت کے لائق نہیں، یہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لائق نہیں ہے، یہ اندھے اور بہرے ہیں جن کو مال دولت پیسے نے اندھا کیا ہو۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون، خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے بیٹھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جب اللہ نے رحم کو بنایا، رحم رحم سے جڑتا جاتا ہے، جب رحم کو اللہ نے بنایا تو رحم نے کہا میرے اللہ مجھے تو نے بنا دیا، لوگ مجھے کاٹیں گے توڑیں گے، تو اللہ نے رحم سے وعدہ کیا ہوا ہے، رحم سے، رشتہ داری سے، خون سے اللہ کا یہ وعدہ ہے اے رحم تو اس زمین پہ جا، تیرے ذریعے رشتہ داریاں تعلقات جڑیں گے، لیکن سن لے جو تجھ کو توڑے گا میں اس کو اپنے سے توڑ دوں گا، جو تجھے ملائے گا اس بندے کو میں اپنی محبت عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے رحم کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے رحم کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کیجئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، یہ دو چیزیں، یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا صرف آخرت میں نہیں، اللہ اس کی سزا دنیا میں دیتا ہے۔ یہ حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی کا ثواب دنیا میں اللہ فوری دیتے ہیں، اور جو قطع رحمی کرے، رشتہ داروں سے تعلق توڑ لے اور جھوٹی گواہی دے، اللہ اس کو دنیا کے اندر فوری سزا دیتا ہے، اور جھوٹی گواہی سے گھر اجڑ جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی خبر ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص تعلقات رشتہ داروں سے توڑے گا اس وقت تک موت اس بندے کو نہیں آئے گی جب تک وہ اس کا انجام سزا دنیا کے اندر ہی نہیں پالے گا۔ یہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ اللہ اس کی سزا مؤخر نہیں رکھتا، مؤخر ہے، جہنم کی سزا ہے، قیامت کی سزا ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ دنیا میں اللہ دکھاتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، بیماری دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے جو رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو جو توڑ کے رکھتا۔ اور جس پر میں بیان کر رہا تھا اب وہ حدیث سن لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص گناہ کرے اور قطع رحمی کرے اللہ ایسے شخص کی دعا ہی قبول نہیں کرتا۔ اور اگلی بات سن، ہر جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال چڑھتے ہیں، فرشتے لے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جس نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑا ہوا ہے اس کے اعمال میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ ہے وہ بد نصیب تیسرا گروہ جو اس ماہ رمضان میں جس کے اعمال قبول ہی نہیں ہوتے، روزہ قبول نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، بشار خبر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، روزہ قبول نہیں ہے اس شخص کا، صدقہ خیرات ذکر اذکار کوئی چیز قبول نہیں ہے اس شخص کی جو اپنے رشتہ داروں سے راضی نہیں ہے۔ تو آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ یہیں بیٹھے بیٹھے معاف کر دیں اور جا کے معافی مانگ لیں، راضی کر لیں، پہل کر لیں۔ وہ توڑے جوڑے، وہ کانٹے پھیلائے تو محبت پھیلاؤ، وہ ناراض ہو آپ راضی ہو، وہ دور ہوں آپ قریب ہوں، وہ تحفہ نہ دیں آپ تحفہ دیں، وہ عید کی تحفہ کوئی آپ کو نہ بھیجیں آپ اس کو بھیجیں۔ یہ جو عدلہ بدلہ ہوتا ہے نا، یہ اصل صلہ رحمی نہیں ہوتی،
صلہ رحمی آپ تب کرتے ہیں آپ کو کھلائے پھر آپ اس کو کھلائیں گے، آپ کو دے پھر آپ اس کو دیں گے، نہیں، صل من قطعک، نبی فرما جو تجھ سے توڑے اسے جوڑو۔ اور حدیث سن لو، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو رشتہ داروں کو رشتہ داری توڑتا ہے رشتہ داروں سے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنہ۔ یہ کس نے فرمایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے لیے دروازے کھلنے تھے وہ بند ہیں، باب الریان کھلنا تھا آپ کے لیے روزے داروں، لیکن وہ دروازہ بند ہے اس وقت تک تمہارے لیے جب تک رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو جوڑ نہ لو۔ یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان۔ آپ نے فرمایا 3 بندے جنت میں داخل نہیں ہوں، شرابی، جادوگر اور رشتوں کو توڑنے والا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ رحم، لفظ رحم رحمان سے نکلا ہے اور اس شخص پر جنت حرام ہے جو شخص اس رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ تو کیا خیال ہے ہمارا کہ ہم رمضان کے روزے چاہتے ہیں نا قبول ہو جائے، پھر معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ کسی نے کیا بگاڑا ہے آپ، معاف کر دیں۔ کسی نے گالی دی ہوگی، زیادتی کی ہوگی، کوئی رشتہ دیا نہیں ہوگا، لیا نہیں ہوگا، یہی جھگڑے ہمارے، کوئی زمین کے، کوئی چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پہ، لڑائیوں پہ ہمارے گھر اجڑے ہوئے۔ اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ جن کی بچیاں ناراض ہیں ان کو واپس بھیج دیں اپنے گھروں میں، راضی کر لیں، پہل کریں، آگے بڑھیں۔ بشارت ہے آپ کے لیے، نبی علیہ السلام دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو پہل کرے، جو آگے بڑھے، سلام کرے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اعمال یہ آپ کی قبول ہوں تو ضروری ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے رمضان مبارک کے روزوں کو قبول فرما لے۔